نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر ایک بے چینی سی رہتی ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد بھی دل بے چین بے سکون کیوں رہتا ہے؟ آج اصل راز کی بات کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک میں یہ سفر سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ جب واپس آئے، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت کعب بن مالک اور ایک دو صحابہ اور بھی تھے جو پیچھے رہ گئے، کسی عذر کی وجہ سے یہ نہیں جا سکے۔ جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ صحابہ کرام نے بھی ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ اب میرے دوستو، یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی ان سے بات نہ کرتا۔ یہ کہتے ہیں میری یہ حالت ہو گئی کہ زندگی جو ہے وہ میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین باوجود کشادگی کے ان کے اوپر تنگ ہوتی ہوئی نظر آئی اور یہ اتنے پریشان ہو گئے میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ کی قبولیت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں ملا، یہ خوشخبری ہمارے لیے اتنی بڑی تھی کہ زندگی کے اندر اتنی خوشخبری میرے لیے کوئی اور نہیں تھی، گویا کہ میری زندگی دوبارہ مجھے مل گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ توبہ زبان سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے صرف زبان سے کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہی کافی نہیں بلکہ دل سے بھی اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، انسان کو احساس ہو کہ یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دے، اور آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ جو بندے اور رب کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے اندر جو غیب آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ میرے دوستو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میں اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ یہ سوچیں کہ میں جب تک اپنے اللہ سے معافی نہ مانگ لوں اس وقت تک مجھے سکون نہ آئے، لیکن جب آپ توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا دل پریشان رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے توبہ نہیں کی، آپ نے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ اس لیے کہ جو بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دلی سکون عطا فرماتے ہیں، دلی اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ذکر میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور توبہ دل سے کرے۔ میرے دوستو، ہم زبان سے تو توبہ کے الفاظ پڑھتے ہیں، زبان سے تو استغفار کہتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ زبان سے استغفار اور توبہ کے الفاظ کہہ کے ہم گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، گناہ کو مؤخر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، آپ نے دل و جان سے اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت نہیں بلکہ عزم کرنا ہے کہ آج کے بعد میرے مالک میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔